شعبان کا چاند نظر آنے پر رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے چند مستند اعمال اور دعائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اہم ہیں۔ یہ اعمال بالکل شریعت کے مطابق ہیں اور کسی بھی بدعت یا قرآن و حدیث کے خلاف بات سے پاک و صاف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کے چاند نظر آنے پر ان اعمال کے بارے میں جو رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظیم مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی سے برکت مانگنا چاہیے۔ چاند دیکھنے کی مسنون دعا یہ ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا پڑھیں۔ ایک مشہور دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں وارد ہے۔ اس دعا سے اللہ تبارک و تعالی مہینوں میں برکت ڈالتے ہیں جو رزق، صحت اور اعمال میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شعبان کا ہے۔ رمضان کی تعظیم کے لیے روزہ رکھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کیونکہ روزہ دار کی حالت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ روزہ دار اگر حالت روزہ میں رہتے ہیں تو اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میرا عمل روزہ کی حالت میں اٹھایا جائے، لہٰذا چاند نظر آنے کے بعد جتنا ممکن ہو نفلی روزے رکھیں۔ خاص طور پر نصف شعبان تک روزے رکھتے رہیں۔ نصف شعبان کی رات اور رزق کی دعا۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی رزق طلبگار کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اور میں اس کی مغفرت کروں۔ محترم ناظرین کرام، اس رات قیام کریں، استغفار کریں اور خاص طور پر رزق کی برکت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس رات عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، یہ عمل رزق میں وسیع برکت کا سبب بنتا ہے۔ رزق میں برکت کے عمومی رزق کی برکت کے لیے قرآن و حدیث میں چند آیات اور احادیث موجود ہے۔ اہم باتیں ہیں جو شعبان میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمیں اس مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار وغیرہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی کثرت کریں۔ قرآن میں ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی
آسمان سے پانی برساتا ہے اور مال و اولاد اور دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے ملنا اور ان کی مدد کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ یہ تمام اعمال، تمام چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اور صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رزق کو روکے ہوئے بلا سے دور کرتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ شعبان میں اعمال بڑھا دیں تو چاند نظر آنے سے لے کر رمضان تک رزق میں خاصی برکت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، چاند دیکھ کر مذکورہ دعائیں پڑھیں، روزے رکھیں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات وغیرہ کریں اور راتوں کو عبادت میں گزاریں۔ یہ سب اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور رزق، برکت اور رمضان کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شعبان کی قدر کریں اور رزق میں برکت پائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔